السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹننگ انفو، اور آج ہم بات کریں گے پلیٹو کی تھیوری آف فارمز اور ایلیگری آف دی کیو کے متعلق۔ تو پلیٹو جو کہ ایک گریک فلاسفر تھے، ان کی فلاسفی کا کرکس ان کی تھیوری آف فارمز کے اندر پریزنٹ ہے۔ پلیٹو کی تھیوری آف فارمز کے اندر اس ورلڈ کی ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو پلیٹو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ورلڈ دو طرح کے پارٹس پر مشتمل ہے۔ ایک ورلڈ آف اپیرنسز ہے، یہ وہ ورلڈ ہے جو ان ریئل ہے اور جو ہمیں نظر آتی ہے، یعنی کہ ویزیبل ورلڈ۔ اور اس ویزیبل ورلڈ کا مین فیچر یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے، اس میں ویریشن بہت زیادہ ہے۔ دوسری ورلڈ کو پلیٹو ورلڈ آف فارمز یا ورلڈ آف آئیڈیاز کہتے ہیں، اور اس ورڈ کو ریئل ورڈ بھی کہا گیا ہے۔ اور اس ورڈ کا مین فیچر یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی ویریشن یا چینجنگ نہیں ہے، اور یہ ورلڈ ان چینجنگ ورلڈ ہے۔ تو پلیٹو ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ان ریئل اور ورلڈ آف اپیرنسز ہے، یہ ایک امپرفیکٹ ورژن ہے ریئل ورلڈ کا۔ اور اس ریئل ورلڈ تک پہنچنے کے لیے پلیٹو نے نالج سجیسٹ کیا، اور ریئل ورلڈ کی انڈرسٹینڈنگ کو پہچاننے کے لیے ورلڈ آف اپیرنسز سے باہر نکلنا ہوگا، اور ورلڈ آف فارمز اور ورلڈ آف آئیڈیاز تک پہنچنا ہوگا۔ آئیے اب ہم پلیٹو کی تھیوری آف فارمز کو اور پلیٹو کی ریئل ورلڈ اور ورلڈ آف اپیرنسز کو ایگزامپلس کی مدد سے سمجھنے کی ٹرائی کرتے ہیں۔ تو اس پکچر کے اندر آپ تین طرح کے ہارسز دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہارس عربک ہارس ہے، دوسرا ہارس پرشین ہارس ہے، اور تیسرا ہارس ٹرکش ہارس ہے۔ تو پلیٹو کے اکارڈنگ یہ تینوں ہارسز ویزیبل ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ورلڈ آف اپیرنسز کا حصہ ہیں، اور ان تینوں ہارسز کا کریکٹر یہ ہے کہ یہ تینوں چینج کو ڈینوٹ کرتے ہیں۔ لیکن پلیٹو ہمیں بتاتے ہیں کہ ان تینوں ہارسز کا پرفیکٹ ورژن ریئل ورلڈ کے اندر پریزنٹ ہے، اور جو ورژن ریئل ورلڈ کے اندر ہے وہ ان چینجیبل ہے، اس میں کوئی بھی چینج نہیں آتا۔ تو اس طرح یہ ویزیبل ہارسز اس انویزیبل ہارس کا امپرفیکٹ ورژن ہے۔ اسی طرح ہم سیکنڈ ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اس پکچر میں آپ ایک فلاور دیکھ سکتے ہیں اور ایک گرل کی پکچر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فلاور اور یہ گرل دونوں بیوٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کر بیوٹیفل ورڈ کی فیلنگ لے سکتے ہیں، لیکن پلیٹو کے اکارڈنگ یہ روز اور یہ گرل، ان کی بیوٹی امپرفیکٹ ہے، اور یہ ویزیبل ورلڈ یا ورلڈ آف اپیرنسز کا حصہ ہے۔ پلیٹو کے اکارڈنگ بیوٹی کا پرفیکٹ ورژن عالم بالا میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے، اور دنیا میں جو ہمیں بیوٹی نظر آتی ہے، چاہے وہ ایک پھول کی شکل میں ہو، یا کسی لڑکی کی شکل میں ہو، یا ماؤنٹینز کی شکل میں ہو، یہ تمام بیوٹیز اس ریئل بیوٹی کا امپرفیکٹ ورژن ہے، اور یہ تمام چیزیں اپنی بیوٹی اس ریئل بیوٹی سے ڈیرائیو کرتی ہیں۔ پلیٹو اپنی آئیڈیاز کی تھیوری کو یا فارمز کی تھیوری کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ پکچر سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پکچر کے اندر آپ ایک کیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کیو کے اندر کچھ لوگوں کو بہت مضبوطی سے باندھ کر رکھا گیا ہے، اور ان کو ایسے باندھ کر رکھا گیا ہے کہ یہ صرف سامنے کی ڈائریکشن میں دیکھ سکتے ہیں اور کسی دوسری ڈائریکشن میں نہیں دیکھ سکتے۔ ان لوگوں کے پیچھے ایک جلتی ہوئی روشنی کا آبجیکٹ ہے، اور اس روشنی کے آبجیکٹ اور ان لوگوں کے درمیان ایک راستہ ہے، جس میں وقفے وقفے سے کچھ لوگ پتلوں کے ساتھ گزرتے ہیں، اور اس روشنی کی وجہ سے ان پتلوں کا امیج اس سامنے کی دیوار کے اوپر ان لوگوں کو نظر آتا ہے۔
تو ان لوگوں کے لیے یہ سامنے کی دیوار پر نظر آنے والی پرچھائیاں ہی ٹوٹل ورلڈ ہیں، ان لوگوں کے لیے یہی نظر آنے والی امیجز ریئل ورلڈ ہیں۔ تو پلیٹو ہمیں اس ڈائیگرام سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بندھے ہوئے لوگ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ بندھے ہوئے لوگ اس دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں جن کے لیے صرف ویزیبل ورلڈ ہی ریئل ورلڈ ہے۔ اور یہ جو لوگ اس رستے سے وقفے وقفے سے گزرتے ہیں، پلیٹو کے نزدیک یہ لوگ سٹوری ٹیلرز ہیں، یہ لوگ متھ میکرز ہیں، جو لوگوں کو ڈفرینٹ طرح کی سٹوریز اور متھ سناتے ہیں تاکہ لوگ ان پر آسانی سے بیلیو کر سکیں۔ تو یہ سٹوری ٹیلرز اور متھ میکرز یہ ان بندھے ہوئے لوگوں کو جو امیجز دکھاتے ہیں، ان بندھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ امیجز ویزیبل ورلڈ یا ریئل ورلڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ پلیٹو نے اپنی تھیوری آف فارمز میں بتایا ہے کہ یہ نظر آنے والی دنیا یا ورلڈ آف اپیرنسز ریئل ورلڈ نہیں ہے، تو پلیٹو کہتے ہیں کہ ہمیں ان بندھے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک کو فورسفلی اس کیو سے باہر لے کے جانا ہوگا، اور ان باندھے ہوئے لوگوں میں سے کسی ایک کو کیو سے باہر لے جانے کا عمل ایجوکیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور جو ان میں سے ایجوکیشن کو ایکوائر کر کے اس کیو سے یا اس ویزیبل ورلڈ سے باہر جائے گا وہ فلاسفر کہلائے گا۔ تو پلیٹو کے نزدیک فلاسفر بننے کے لیے ہمیں ان بندھی ہوئی زنجیروں کو توڑنا ہوگا۔ ریئل ورلڈ کو پہچاننے کے لیے ایجوکیشن یا نالج کو ایکوائر کرنا بہت ضروری ہے، اور جو پرسن ان زنجیروں کو توڑ کر اس ورلڈ میں جائے گا وہ فلاسفر کہلائے گا۔ تو پلیٹو اپنی اس ڈائیگرام کے ذریعے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم میں سے زیادہ تر لوگ انہی کیو مین کی طرح ایک مخصوص طرح کی زنجیر کے اندر باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کو جو بھی سٹوری یا جو بھی متھ بتایا جاتا ہے وہ اس پر فوراً بلیو کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے لیے یہی ایک ویزیبل ورلڈ ہے اور یہی ریئل ورلڈ ہے۔ لیکن ریئل ورلڈ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کیو سے باہر ایگزسٹ کرتی ہے، اور اس کیو سے باہر جانے کے لیے ہمیں ایجوکیشن کا سہارا لینا پڑے گا، ہمیں نالج کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو پلیٹو کہتے ہیں کہ جب یہ فلاسفر ان بندھے ہوئے لوگوں کو آ کر بتاتا ہے کہ جس ورلڈ میں آپ رہ رہے ہیں وہ ریئل ورلڈ نہیں ہے بلکہ ریئل ورلڈ کوئی اور ہے، تو ان باندھے ہوئے لوگوں کے لیے اس بات پر بلیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فلاسفر کا یہ کام ہے کہ وہ ان کو ایجوکیٹ کرے اور ان کی زنجیروں کو بھی توڑ کر ان کو بھی ایجوکیشن دے کر اس کیو کی دنیا سے باہر لے جائے۔ لیکن پلیٹو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بلیو کر پانا بہت مشکل ہے، اور یہ لوگ فلاسفر کو وائلنس کے ذریعے یا تشدد کے ذریعے مار بھی سکتے ہیں۔ ایکچولی یہ ڈائیگرام پلیٹو نے اپنے استاد سقراٹیز کے ریئل ایونٹس پر بنائی، کیونکہ سقراٹیز وہ بھی فلاسفر تھے اور وہ اپنے آس پاس والوں کو سمجھاتے تھے کہ جو ورلڈ ان کو نظر آتی ہے، جس دنیا میں وہ رہ رہے ہیں، جن بلیوز پر ان کو بہت زیادہ بھروسہ ہے وہ ریئل نہیں ہے بلکہ ریئل ورلڈ کوئی اور ہے۔ تو سقراٹیز کو بیسیکلی زہر کا پیالہ دے دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی۔ تو پلیٹو نے انہی ایونٹ سے انسپائر ہو کے یہ پکچر ہمیں دکھائی، اور اس پکچر کے ذریعے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کیو مین کی بجائے فلاسفر بننا چاہیے، اور فلاسفر بننے کے لیے ہمیں اپنے نظریات پر بندھی ہوئی زنجیروں کو توڑنا ہوگا، ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنا ہوگی، ہمیں متھس اور سٹوری ٹیلرز کی باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا، اور ہمیں نالج کے ذریعے اور ایجوکیشن کے ذریعے خود کا نظریہ ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اگر ہم ان سٹوری ٹیلرز کی باندھی ہوئی زنجیروں کو توڑ کر باہر آ جائیں تو ہم ٹرو فلاسفر کہلائیں گے اور ہم ریئل ورلڈ کو پہچان سکیں گے۔ تو اگر آپ بھی اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو دبا دیں
تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تھینک یو۔